ندائے رحمانی کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت و اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور کیفیات کو سیرت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک کی تمام تفصیلات سیرت میں داخل ہیں۔ سیرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے چلنے کا طریقہ۔ بعد میں یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے لیے استعمال ہونے لگی، اور اب یہ لفظ اسی معنی میں مشہور و معروف ہے۔ ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مکمل واقفیت نہایت ضروری ہے، یا کم از کم سیرت کی بنیادی معلومات تو ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مکمل نمونہ ہے، اور یہ دعویٰ محض عقیدت و محبت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ عقل کا تقاضا اور تاریخ کی گواہی بھی یہی ہے کہ ہر انسان کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے، اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ مطالعہ سیرت کے حوالے سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اہم وجوہات ہیں۔ مطالعہ سیرت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر ہے، لہذا جو شخص دنیا اور آخرت کی کامیابی کا خواہش مند ہے وہ مطالعہ سیرت کا بھی پابند ہے۔ مطالعہ سیرت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے، اور محبت بھی وہ جو اپنی اور اپنی اولاد سے بڑھ کر ہو۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ مطالعہ سیرت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، یعنی انسانی زندگی کے لیے بہترین نمونہ بتلایا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ مطالعہ سیرت کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، اور ان دونوں کا سر چشمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا نام ہے۔ لہذا قرآن سنت پر مکمل طور پر عمل کرنے کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ مطالعہ سیرت کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور وحدانیت کے اعتراف کے بعد سب سے اہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایمان کی تکمیل کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے۔ الغرض ایمان پر استقلال و استقامت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی ضرورت کئی حیثیتوں سے اور بڑھ گئی ہے۔ عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی ضرورت اس لیے ہے کہ موجودہ دور گلوبلائزیشن اور عالمگیریت کا دور ہے، اور پوری دنیا کسی گلوبل سسٹم اور عالمگیر نظام کی ضرورت شدت سے محسوس کر رہی ہے۔
انسانی خود ساختہ نظام یکے بعد دیگرے فیل اور ناکام ہو رہے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں یہ ضرورت اگر کوئی پوری کر سکتا ہے تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات ہے۔ لہٰذا عصر حاضر میں عالمگیر نظام قائم کرنے کے لیے مطالعہ سیرت کی ضرورت ہے۔ عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ابتدا سے لے کر اب تک ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے اور نیست و نابود کرنے کی مسلسل سازشیں کی جاتی رہی ہیں۔ سیاسی و سماجی ہر سطح پر بدنام کرنے اور مادی و عسکری ہر اعتبار سے کمزور کرنے کے باوجود ان کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں، اور اسلام پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب بنتا جا رہا ہے۔ لہٰذا مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود اتنی تیز رفتاری سے مذہب اسلام کی اشاعت کا راز جاننے کے لیے عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی ضرورت ہے۔ عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ عرب قوم جو جاہل اور اجڑ تھی، لوٹ مار اور شراب نوشی ان کا شیوا تھا، آپسی خوریزی اور قتل و غارت گری ان کی سرشت میں داخل تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی بدولت مختصر ترین عرصے میں ان کی زندگی میں عظیم انقلاب پیدا ہو گیا۔ بقول مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن دنیا میں یہ انقلاب روحانی پیدا کر دینا کہ کل تک جو رہزن تھے وہ آج اچھے رہرو ہی نہیں بلکہ بہترین رہبر بھی ہو جائیں۔ کل تک جن کی زندگی فسق و فجور کی نذر تھی، آج وہ اتنے بلند و مقدس مرتبے پر پہنچ جائیں کہ خود صداقت و پاکیزگی کو ان کے انتساب سے شرف حاصل ہو جاوے۔ کل تک جو مردہ تھے وہ آج زندہ ہی نہیں بلکہ دوسروں کو زندہ کر دینے والے بن جائیں۔ ایسے آفتاب کا طلوع جو ہر ذرے کو آفتاب بنا دے، ایسے مسیح کا نزول جو مردہ کو مسیح بنا دے۔ اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں بجز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں، بجز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اور کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تربیت اور صحابہ کرام کے اعلیٰ کردار کو اقوام عالم کے سامنے پیش کرنے اور اس کی روشنی میں پوری دنیا میں اخلاقی و تربیتی نظام قائم کرنے کے لیے عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی ضرورت ہے۔ عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اسلام دشمنوں کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر بے بنیاد الزامات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض مسلمان سیرت سے عدم واقفیت اور لاعلمی کی وجہ سے بآسانی شکوک و شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کے متعلق غلط نظریات قائم کر لیتے ہیں، اور بسا اوقات ایمان کا دامن بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر اسلام دشمنوں کے بے بنیاد اعتراضات کے جوابات کے لیے عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی ضرورت ہے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں اگر آپ کی پاکیزہ زندگی پر کوئی علمی اعتراض بھی ہوتا ہے تو مسلمان مشتعل ہو جاتے ہیں اور علمی جواب دینے کے بجائے جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی بھی ہے اور جذباتی بھی۔ وہ جذباتی تعلق ایک حد تک مفید بھی ہے مگر یہ مکمل فائدہ مند نہیں ہے۔ جہاں بات علم اور دلائل کی ہو وہاں جذبات سے زیادہ دیر کام نہیں چلایا جا سکتا، لہذا جذبات سے قطع نظر مضبوط اور مدلل انداز میں علمی جواب دینے کی ضرورت ہے۔ مذہب اسلام کوئی جذباتی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ہر عمل اور عقیدے کے متعلق بھرپور دلائل رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت کا وسیع اور گہرا مطالعہ کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے مکمل واقفیت حاصل کی جائے۔ اس کے لیے ہم اپنے گھروں میں بھی مطالعہ کی فضا بنائیں۔
اور عورتوں اور بچیوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اس دور میں فتنوں سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ مستند اور معیاری کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی 6 سمت سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔